قرآن مجید کا سورہ نمبر 6 سورہ انعام۔ سورہ انعام کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 6 جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 55 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ عربی میں انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسری مکی سورتوں کی طرح اس سورے کا بنیادی ہدف اور مقصد بھی توحید، نبوت اور قیامت کی طرف دعوت دینا ہے، لیکن اس سورے میں سب سے زیادہ توحید، شرک اور بت پرستی کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 44 میں واضح بیان ہوا ہے کہ اللہ بندے کو بغاوت کرتے ہی عذاب نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب بندہ پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے تو اچانک عذاب نازل کر دیتا ہے اور اسے اس کی اوقات سے باخبر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 131 میں اشارہ ہے کہ اللہ کا رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اتمام حجت ہے، اور خدا کسی شخص کو بھی اتمام حجت کے بغیر عذاب نہیں دیتا ہے۔ سورہ انعام وہ عظیم سورہ ہے جس میں 70 مرتبہ پروردگار عالم کا اسم گرامی آیا ہے، اور 70,000 فرشتے اس سورے کو لے کر نازل ہوئے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی جو کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کی، اور ایک مقررہ مدت اور بھی ہے جو اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جو تمہارے باطن و ظاہر اور جو کچھ تم بھلائی اور برائی کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ چنانچہ انہوں نے اس حق قرآن کو بھی جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، سو ان قریب ان باتوں کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے دوروں کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں بھی نہیں دیا ہے، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہائیں۔ انجام کار ہم نے ان کے گناہوں اور کفران نعمت کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے دور کی نسلیں پیدا کی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارتے جسے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، جب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کھلم کھلا فرشتہ اتارتے تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو اسے بھی آدمی کی شکل میں اتارتے، اور اس طرح گویا ہم انہیں وہ شبہ کرنے کا موقع دیتے جو اب وہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو آخرکار ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا بھیانک انجام ہوا۔ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے مخلوق پر رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اسی لیے جلدی سزا نہیں دیتا۔ وہ قیامت تک جس میں کوئی شک نہیں ہے تم سب کو اکٹھا کرتا رہے گا، پھر یکجا کرے گا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اسی اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جو ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے کھلاتا ہے، مگر اس کو کوئی روزی نہیں دیتا، اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان خدا کے سامنے سر تسلیم جھکانے والا بن کر رہوں، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہیے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ اس دن جس شخص سے عذاب ڈال دیا گیا اس پر اس خدا نے بڑا رحم کیا اور یہ بڑی نمایاں کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر خدا تمہیں کوئی ضرر و زیاں پہنچانا چاہے تو اس کے پاس اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیار اور قابو رکھنے والا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ گواہی میں سب سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن بذریعہ وحی میری طرف بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس تک یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ کہیے کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا، کہو وہ واحد و یکتا ہے اور میں تمہارے شرک سے بری و بیزار ہوں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم سب کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے اور جو لوگ دنیا میں شرک کرتے رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے پروردگار اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھو وہ کس طرح اپنے ہی برخلاف جھوٹ بولنے لگے اور ان کی وہ تمام افطرا پردازیاں گم ہو گئیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں، اور کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سنتے نہیں ہیں۔ اور اگر وہ سارے کے سارے معجزے دیکھ لیں جب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بھی بحث و تکرار کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں اور جنہوں نے بہرحال نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ سب کچھ سن کر بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ ایسے ناہنجار ہیں کہ دوسروں کو بھی اس پیغمبر اسلام یا قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنی اس روش سے کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کاش تم ان کی وہ حالت دیکھو جب وہ آتش دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں اور اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ یہ اس لیے کہیں گے کہ ان پر وہ بات واضح و عیاں ہو گئی ہے جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ وہ ایسے ناہنجار ہیں کہ اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم قبروں سے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ قیامت حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں حق ہے، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ فرمائے گا تو اب اپنے کفر و انکار کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک ان لوگوں نے گھاٹا اٹھایا ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس کے بارے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوں گے۔ کیا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا، اور بے شک آخرت والا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔
ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچاتی ہیں، لیکن امر واقع یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم لوگ دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور پیغمبروں کی کچھ خبریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ ہی چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ من الجاہلین۔ اور اگر حق سے ان کی روگردانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں ہے، تو پھر اگر ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، مگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر اللہ زبردستی چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناواقف لوگوں میں سے نہ بنے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں ان کو بس اللہ ہی قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تو کوئی بھی معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ کوئی زمین میں چلنے والا جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ نہیں ہے مگر تمہاری ہی طرح مختلف اقسام اور گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی کمی و کوتاہی نہیں کی ہے، پھر وہ سب کے سب اپنے رب کے پاس محشور جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ بہرے اور گونگے ہیں جو کہ طرح طرح کے اندھیروں میں پڑے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ تم غور کر کے بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر سچے ہو۔
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلکہ اس کو ہی پکارو گے اور اگر وہ چاہے گا تو مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. بلکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، اور ان کی نافرمانی پر پہلے تو ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ تضرع جاری کریں. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تو آخر انہوں نے تضرع جاری کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کی نظروں میں ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے آراستہ کر کے پیش کیا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اور جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ابتلاء و امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ عطا کردہ چیزوں نعمتوں سے خوب خوش ہو گئے اور اترانے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا تو وہ ایک دم مایوس ہو گئے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کی نسل قطع ہو گئی، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، غور کر کے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے، یعنی قوت شنوائی اور بینائی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے. دیکھیے ہم کس طرح الٹ پلٹ کر اپنی توحید کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا علانیہ آ جائے تو ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک و برباد ہوگا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا بنا کر. جو ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، نیک عمل کریں تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي
قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ آپ کہیے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی شدہ قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں خوف اندیشہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف محشور ہوں گے، کہ اس اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو جو اپنے پروردگار کی رضا جوئی کی خاطر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، ان کا کچھ بھی حساب کتاب آپ کے ذمہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بھی حساب کتاب ان کے ذمہ ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی انہیں دھتکار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ ہیں جن کو ہم میں سے اللہ نے اپنے خاص احسان سے نوازا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دی ہے، لہذا اگر تم میں سے کوئی شخص جہالت و نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان معبودان باطل کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا خدا کہہ کر پکارتے ہو۔ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اس صورت میں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ رہوں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي
بما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين۔ کہہ دیجئے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کرتے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اس اللہ کے پاس ہے غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہے اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ وہی اللہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تم دن میں جو کچھ کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ بھلا یا برا تم کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ تم پر حفاظت نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر وہ اللہ کے پاس جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹائے جاتے ہیں، خبردار فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تمہیں صحرا و سمندر کے اندھیروں سے مصیبتوں سے کون نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور دل میں کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں ان خطرات سے نجات دے دے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے اللہ تمہیں ان سے اور ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دو وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نازل کرے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے یا تمہیں مختلف گروہ میں تقسیم کر کے اور باہم خلط بند کر کے ٹکرا دے اور تم میں سے باس کو باس کی طاقت و سختی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح الٹ پھیر کر کے اپنی آیات دلیلوں اور نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا وکیل نگہبان نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی اور بےہودہ بحث کر رہے ہیں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اے مخاطب اگر کبھی شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ان غلط کار لوگوں کے حساب و کتاب کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے جو ان برے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کے ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ برے لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْتَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین و مذہب کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کیے کے وبال میں پھنس جائے حالانکہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ اپنے چھٹکارے کے لیے معاوضہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ کہیے
کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور بات اس کے کہ خدا ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، ہم الٹے پاؤں پھر جائے اس شخص کی طرح جسے شیطانوں بھوتوں پریوں نے کہیں زمین میں بے راہ اور سرگردہ کر دیا، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ ہماری طرف آؤ، مگر اسے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ کہو ہدایت و رہنمائی تو بس اللہ کی ہدایت و رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرو اور اس سے اس کی نافرمانی سے ڈرو، اور وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں تم محشور ہوگے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، بس وہ ہو جائے گا، اس کا قول حق اور سچ ہے۔ اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ چنانچہ جب ان ابراہیم پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، تو جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اور جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا پروردگار میری ہدایت و رہنمائی نہ کرتا رہا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے میری قوم میں اس شرک سے بری و بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میں ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا
وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، فرمایا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی بات چاہے۔ میرا پروردگار علم کے اعتبار سے ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ اور میں بھلا ان سے کس طرح ڈروں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جن کے متعلق اس نے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے۔ سو دونوں گروہوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و امان ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان نوح یا ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی ہدایت دی، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل من الصالحین۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی جو سب صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی کچھ کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں منتخب کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے جس کے ذریعے سے وہ بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے وہ سب عمل برباد ہو جاتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء
لقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب کا حکم اور نبوت عطا کی. اب اگر یہ مکے والے لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے ان چیزوں کا ذمہ دار ان لوگوں کو بنایا ہے جو انکار کرنے والے نہیں ہیں. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے راستے اور طریقے پر چلیں. کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وہ قرآن تو تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. ان سے کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ تھی، جسے تم نے ورق ورق کر رکھا ہے. اس کا کچھ حصہ تو تم ظاہر کرتے ہو مگر بہت سا حصہ چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جو نہ تمہیں معلوم تھی اور نہ تمہارے باپ دادا کو. کہیے اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بےہودہ نکتہ چینی میں کھیلتے رہیں. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. اور یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اس لیے نازل کی ہے کہ تم مکے اور اس کے اطراف و جوانب والے لوگوں کو ڈراؤ، اور جو لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں اسے برحق مانتے ہیں، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ایسا میں بھی نازل کروں گا، یعنی نازل کر سکتا ہوں. اے کاش تم وہ منظر دیکھو جبکہ ظالم لوگ موت کے سکرات سختیوں میں ہوں گے اور موت والے فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اپنی روحوں کو ان سکرات سے نکالو، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کیا جائے گا تمہارے خدا کے بارے میں غلط باتیں کرنے اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرنے کی پاداش میں.
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اور تم اسی طرح ہماری بارگاہ میں تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، اور اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو کچھ ساز و سامان ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے اور جو تمہارا گمان فاسد تھا وہ غائب ہو گیا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو شکافتہ کرنے والا ہے، جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ ہے اللہ۔ تم کدھر بہ کے جاتے ہو؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وہ رات کے اندھیرے سے صبح کا برآمد کرنے والا ہے، اور اسی نے رات کو سکون و راحت کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو ماہ و سال کے حساب کے لیے بنایا۔ یہ غالب اور بڑے علم والے خدا کا مقرر کردہ نظام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کرو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہ اللہ وہی تو ہے جس نے تم سب کو ایک شخص آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ایک قرار گاہ ہے، باپ کی پشت اور ایک سونپے جانے کا مقام ہے، رحم مادر، اور ہم نے سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وہ وہی تو ہے جس نے آسمان کی بلندی سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائے، پھر اس سے ہری بھری شاخیں نکالی کہ ہم اس سے تہ بتہ گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے شگوفوں سے گچھے نکالتے ہیں جو زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور ہم نے انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو باہم مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی، اور اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کی کیفیت کو دیکھو، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی توحید و قدرت کی نشانیاں ہیں۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہے، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے جہالت کی وجہ سے بیٹے اور بیٹیاں تراش کر رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کے لیے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا وکیل و کفیل ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ لطیف جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے اور خبیر بڑا باخبر ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرتیں روشن دلیلیں آ چکی، اب جو بصیرت سے کام لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اپنی آیتیں یوں ہی الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے علم رکھنے والوں کے لیے واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور مشرکوں سے بے توجہی اختیار کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر خدا زبردستی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور خبردار تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ یہ لوگ اپنی جہالت و ناسمجھی کی بنا پر حد سے گزر کر اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو ان کی نظروں میں آراستہ کیا ہے، پھر ان کی بازگشت ان کے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی سخت قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ان کے پاس آ جائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ معجزہ تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، جب کوئی ایسا معجزہ آ بھی جائے گا تو یہ جب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تمہیں کیا خبر کہ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے، تہو بالا کر دیں گے، لہذا جس طرح وہ اس قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے اب بھی نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے پھرتے رہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیں اور ان سے مردے بھی کلام کریں اور خواہ ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے چاہے، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے جو ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار زبردستی چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اور جو کچھ وہ افترا کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ ان بناوٹی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ ان برائیوں کا ارتکاب کریں جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصل اور منصف تلاش کروں، حالانکہ وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل اور واضح کتاب نازل کی ہے، اور ہم نے جن کو آسمانی کتاب دی وہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی بات صدق و سچائی اور عدل و انصاف کے لحاظ سے مکمل ہے، اور اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے، ان کا کہا مانیں گے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ محض تخمینے لگاتے اور اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ بس جس ذریعے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس ذریعے میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے جن جانوروں کو تم پر حرام قرار دیا ہے ان کو تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، سوائے اس کے جس کے کھانے کی طرف تم مضطر و مجبور ہو جاؤ تو پھر حرام بھی کھا سکتے ہو۔ اور یقیناً بہت سے لوگ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور اے لوگوں، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، خواہ علانیہ ہوں اور خواہ خفیہ۔ بے شک جو لوگ گناہ کما کر رہے ہیں ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کہ یہ کھانا فسق نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کو خفیہ اشارے کرتے ہیں، پٹی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، ان کا کہنا مانا، تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکل نہیں سکتا؟ جس طرح مومن کی نگاہ میں ایمان آراستہ کیا گیا ہے اسی طرح کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔
اور جس طرح ہم نے مکہ کے فاسقوں کو بڑا بنایا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرمین کو بڑا سردار بنایا ہے، تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کیا کریں، حالانکہ وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی معجزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو بھی وہی نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، اس کا اہل کون ہے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی ہوگا ان کی ان مکاریوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پس جب اللہ کسی کو ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے اس کی طرف اونچا ہو رہا ہے، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر کثافت مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، اللہ ان کا سرپرست ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن وہ اللہ سب جن و انس کو محشر میں جمع کرے گا اور جنات سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے بہت انسانوں کو گمراہ کیا۔ اس وقت وہ آدمی جو ان جنات کے دوست و رفیق ہوں گے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم سب نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور اب ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے، بڑی حکمت اور بڑے علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کرتوتوں کی وجہ سے بعض کا سرپرست بناتے ہیں یا ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا اور اب وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ بے شک کافر تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ظلم و جور سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں، اور جو کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ تمہارے بعد جن کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اور لوگوں کی نسل سے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جو کچھ تم سے وعدہ و وعید کیا گیا ہے وہ بے شک آ کر رہے گا اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنے مرتبہ و مقام کے مطابق عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے مرتبے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ جو ظالم ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں دیوتاؤں کا ہے۔ جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔
اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا رکھا ہے تاکہ انجام کار انہیں تباہ کرے اور ان کے دین و مذہب کو ان پر مشتبہ کرے۔ اگر اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہذا انہیں چھوڑیے اور ان کی افطرا پردازیوں کو، تاکہ وہ ان میں لگے رہیں۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور وہ اپنی خام خیالی سے کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا مگر وہ جسے ہم چاہیں، اور جو کچھ چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری اور بار برداری کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا پردازی کرتے ہوئے کیا ہے۔ عنقریب اللہ انہیں ان کی افطرا پردازی کا بدلہ دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہوں تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ عنقریب اللہ ان کو اس بات بنانے کا بدلہ دے گا۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یقیناً وہ لوگ بڑے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے علم کے بغیر محض جہالت اور حماقت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ پر افطرا پردازی کر کے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا۔ بے شک وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت یافتہ اور راہ یاب نہیں ہیں۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اور وہ اللہ وہی ہے جس نے طرح طرح کے باغات پیدا کیے، ٹکیوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور بغیر چڑھائے ہوئے بھی، اور کھجور کے درخت اور طرح طرح کی کھیتی جس کے مزے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جو مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی۔ اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھلے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اور اسراف مت کرو کیونکہ وہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور اللہ وہی ہے جس نے چوپایوں میں سے کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں روزی عطا کی ہے اس سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 8 أزواج
من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ خدا نے 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، 2 قسمیں بھیڑ سے اور 2 قسمیں بکری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ آیا اس نے ان دونوں قسم کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں قسم کی ماداؤں کو، یا جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ مجھے علم کی بنیاد پر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اس طرح 2 قسمیں اونٹ سے اور 2 قسمیں گائے سے۔ کہو اس اللہ نے دونوں قسموں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں قسم کی ماداؤں کو، یا جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے تاکہ کسی علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا، اسے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو سوا اس کے کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، یہ سب رجس اور گندگی ہے یا پھر فسق ہو، نافرمانی کا ذریعہ ہو، یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو یا غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ ہاں البتہ اگر کوئی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ باغی و سرکش ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو یقیناً تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ہم نے ان پر تمام کھر والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے بیل اور بھیڑ بکری کی چربی بھی حرام کر دی سوا اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی انتڑیوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے ان کو بغاوت و سرکشی کی سزا دی تھی اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ سو اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے اور مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ ان قریب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے تو اسے ہمارے سامنے ظاہر کرو، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف اٹکل بچو باتیں کرتے ہو۔ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی دلیل زبردست ہے، اگر اللہ اپنی مشیت قاہرہ سے چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنے ان گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ان کے ساتھ گواہی دیجیے اور نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیجیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے شرمی و بے حیائی کے کاموں جیسے جنس کی غلط کاری کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ، اور نہ قتل کرو کسی ایسی جان کو جس کے قتل کو خدا نے حرام قرار دیا ہے مگر شرعی حق جیسے قصاص وغیرہ کے ساتھ۔ یہ وہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد و کمال تک پہنچ جائے،
اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور جب کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کے ساتھ، اگرچہ وہ شخص تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو. یہ وہ ہے جس کی اس اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، شاید کہ تم عبرت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ بھی کہو یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. یہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو وہ کتاب عطا کی جو نیک عمل کرنے والے پر نعمت کی تکمیل ہے، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور لوگوں کے لیے سراسر ہدایت و رحمت ہے، تاکہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری و حضوری پر ایمان لائیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. اور اس لیے بھی نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر تو کتاب توریت و انجیل نازل کی گئی، اور ہم تو عرب ہونے کی وجہ سے ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل و بے خبر تھے. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے. تو اب تمہارے تمام عذر بہانے قطع کرنے کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل اور ہدایت و رحمت قرآن کی صورت میں آ گئی ہے. تو اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو آیات الہی کو جھٹلائے اور ان سے روگردانی کرے. ہم عنقریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے روگردانی کرتے ہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. کیا یہ لوگ اب صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا پروردگار بذات خود آ جائے یا تمہارے پروردگار کی بعض خاص نشانیاں آ جائیں؟ یہ تب ایمان لائیں گے. تو پھر یاد رکھو جس دن تمہارے پروردگار کی بعض مخصوص نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن ایسے شخص کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اور اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی.
ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتلائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بے شک میرے پروردگار نے مجھے بڑے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، یعنی اس صحیح اور راست دین کی طرف جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف راغب ابراہیم کی ملت ہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میری نماز اور میری تمام مختلف عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے اور ہر نفس جو کچھ کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کی باز گشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، سو وہی تمہیں بتائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ وہ خدا وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا خلیفہ اور جانشین بنایا اور تم سے باس کو باس پر درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائی تاکہ جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔